Assalamu alaikum. In this session, we are going to talk about an essential ingredient of psychological and educational tests, a characteristic without which no test will be acceptable, especially for serious decision making regarding the future of a person, academic career, profession, placement, and most importantly, diagnosis of psychopathology. سائیکولوجیکل اور ایجوکیشنل ٹیسٹ میں بہت سی خصوصیات کا ہونا ضروری ہے. جیسے کہ ہم جانتے ہیں ریلائبلٹی ہونی چاہیے, ویلیڈیٹی اور اسٹینڈرڈائزیشن اینڈ نارمس. ان تمام خصوصیات کے بغیر ٹیسٹ نامکمل رہتا ہے. لیکن ریلائبلٹی ایک ایسی چیز ہے جس کو ہم دوسرے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں ٹرسٹ وردینس, جس کے بغیر ایک ٹیسٹ کو استعمال کرتے ہوئے ہم کبھی بھی شور نہیں ہو سکتے کہ آیا ہم اس کو صحیح طریقے سے استعمال کر رہے ہیں, کیا ہمارے کنکلوژنس ٹھیک ہیں, اور کیا ہماری آج کی فائنڈنگس کل بھی درست ثابت ہوں گی یا نہیں. ریلائبلٹی نہ صرف ٹیسٹوں میں بلکہ کسی بھی فنامنن میں بہت اہم خصوصیت ہے. وی کانٹ ٹرسٹ پیپل, وی کانٹ ٹرسٹ انسٹرومینٹس, وی کانٹ ٹرسٹ ٹیسٹ, وی کانٹ ٹرسٹ آبجیکٹس until and unless they are reliable. ریلائبلٹی سے مراد ہے ہم کسی چیز پر کتنا بھروسہ کر سکتے ہیں, کتنا اعتماد کر سکتے ہیں اس بارے میں کہ کیا ہمیشہ وہ ہمیں وہی ریزلٹس دے گا, اس سے ہمیں وہی چیز حاصل ہوگی جو آج ہمیں حاصل ہو رہی ہے یا نہیں. اگر کوئی آبجیکٹ یا انسٹرومنٹ ایسا ہے جس سے آج تو ہمیں کوئی اور نتائج مل رہے ہیں لیکن کل کوئی اور, تو ہم اس کو ریلائبل نہیں کہہ سکتے. اور جب ہم اس کو ریلائبل نہیں کہہ سکتے اس کا مطلب ہے ہم اس کو ٹرسٹ نہیں کر سکتے, اس پہ بھروسہ نہیں کر سکتے. Now, if you look at psychological studies or if you look at social sciences versus natural sciences, we will see that social sciences deal with human beings and natural sciences do not do with just human beings. Like biology میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ انسانوں کو بھی اسٹڈی کرتے ہیں, لیکن جب آپ فزکس اور کیمسٹری کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہم کسی اور ایلیمنٹ کا مطالعہ کر رہے ہوتے ہیں. اگر ہم فزیکل سائنسز کی بات کریں تو ہمارے انسٹرومنٹس یا تو ریلائبل ہوتے ہیں اور یا نہیں. either they are trustworthy or they are not. کوئی انسٹرومنٹ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی حد تک تو وہ ریلائبل ہو اور کسی حد تک نہ. مثلاً آپ نے لینتھ کو میجر کرنا ہے, ویٹ کو میجر کرنا ہے, ٹیمپریچر کو میجر کرنا ہے, تو آپ جو بھی انسٹرومنٹ استعمال کریں گے یا وہ اس کو میجر کر رہا ہوگا یا میجر نہیں کر رہا ہوگا. لیکن جب ہم سائیکالوجی کی بات کرتے ہیں تو ہمارے انسٹرومنٹس 100% ریلائبل ہونا بہت مشکل ہے. انفیکٹ شاید ہی کوئی ایسا انسٹرومنٹ ہو جو 100% ٹرسٹ وردینس کے ساتھ 100% ریلائبلٹی کے ساتھ کسی چیز کو میجر کرے اور ہر دفعہ ایگزیکٹ اور پریسائز ریزلٹس دے. جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم ایک یارڈ اسٹک کو لیں, ایک فٹ رولر کو لیں, ایک میٹر کو لیں, ہر دفعہ جب آپ اس سے ایک ڈسٹینس کو میجر کریں گے تو وہ اتنا ہی آئے گا, اس میں فرق نہیں آئے گا. لیکن اگر ہم ایک ڈپریشن کا اسکیل لے لیں, پرسنالٹی انوینٹری لے لیں, موڈ کا اسکیل لے لیں, انگزائٹی کو میجر کرنے والا کوئی اسکیل لے لیں, تو آپ شاید اس کو جتنی دفعہ استعمال کریں گے نتائج میں یا ریزلٹس میں کچھ نہ کچھ فرق آ سکتا ہے. چنانچہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سائیکولوجیکل ٹیسٹ میں یا ایجوکیشنل ٹیسٹ میں جہاں ریلائبلٹی ایک اسینشل اور میجر انگریڈینٹ ہے, وہاں ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ہمیں 100% ریلائبلٹی نہیں ملتی. دیر از آلویز سم چانس آف ایرر. یعنی جو ریزلٹس ہم کسی ایک ویریبل کے نتیجے کو سمجھ رہے ہیں, اگلی دفعہ جب ہم اسی ٹیسٹ کو ریپیٹ کریں گے تو شاید وہی ریزلٹس ہمارے پاس نہ آئیں. دیر از آلویز اے چانس آف انڈر ایسٹیمیشن اور اوور ایسٹیمیشن. ہو سکتا ہے کہ جس ویریبل کو, جن فنامنا کو ہم ٹیسٹ کر رہے ہیں, جن لوگوں کو ٹیسٹ کر رہے ہیں, ان کے بارے میں جو نتائج ہم اخذ کریں وہ ان کی 100% درست تصویر نہ دے رہے ہوں, 100% ایکوریٹ پکچر نہ پریزنٹ کر رہے ہوں. اس میں شاید ہم اس کو اصل سے کچھ کم جانچ رہے ہوں یا شاید اصل سے کچھ زیادہ. کسی شخص کے ڈپریشن کو جب ہم میجر کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے ٹیسٹ کے ریزلٹس اس کے ایکچوئل ٹرو ڈپریشن سے کچھ تھوڑا کم دکھا رہے ہوں, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جتنا ڈپریشن اس کو ہے
اس سے کہیں زیادہ ٹیسٹ کے نتائج کی صورت میں ہمیں دکھائی دے. اور یہی چیز ہے جس کو ہم ایرر کا نام دیتے ہیں. چنانچہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ریلائبلٹی کیا چیز ہے تو ریلائبلٹی سے مراد ہے کہ کوئی ٹیسٹ کتنے کنسسٹنٹ ریزلٹس ہمیں دیتا ہے. اور کنسسٹنسی سے مراد یہ ہوئی کہ ایک ٹیسٹ کو اگر ایک سے زیادہ دفعہ استعمال کیا جائے تو اس کے نتائج کتنے سملر اور کتنے ہموار دکھائی دیتے ہیں. سائیکولوجیکل ٹیسٹ کی 3 بنیادی خصوصیات یعنی ریلائبلٹی، ویلیڈیٹی اور نارمز کو اگر ہم دیکھیں تو تینوں ہی بہت اہم ہیں. اگر کوئی ٹیسٹ ریلائبل نہیں ہے تو ہمیں اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے. اگر کوئی ٹیسٹ ویلڈ نہیں ہے اور وہ چیز میجر نہیں کر رہا جس کے لیے اس کو بنایا گیا تھا تو بھی اس کو استعمال کرنا غلط ہوگا اور شاید بیکار بھی. اور اگر کسی ٹیسٹ کے نارمز ہمارے پاس موجود نہیں ہیں تو ہم اس ٹیسٹ پہ بھروسہ کر کے اعتماد کے ساتھ اس کے ریزلٹس کو اور لوگوں پر جنرلائز نہیں کر سکتے. لیکن سب سے پہلے کیونکہ ہم ریلائبلٹی کی بات کر رہے ہیں تو ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ریلائبلٹی کس چیز کا نام ہے. ڈیفینیشن: the consistency of the scores obtained by the same persons when they are re-examined with the same test on different occasions or with different sets of equivalent items or under other variable examining conditions. So اس ڈیفینیشن میں ہم دیکھتے ہیں کہ ریلائبلٹی کی مختلف کیریکٹرسٹکس یا اس کی مختلف کنڈیشنز کا ذکر ہے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ کنسسٹنسی کا نام ریلائبلٹی ہے. کنسسٹنسی کس چیز میں؟ کنسسٹنسی آف اسکورس obtained by the same persons when they are re-examined with the same test on different occasions. یعنی انہی افراد کو وہی ٹیسٹ ایک سے زیادہ دفعہ دیا جائے، دوبارہ دیا جائے یا سہ بارہ دیا جائے اور مختلف اوکیزنس میں مختلف سچویشنز میں دیا جائے تو ریزلٹس کنسسٹنٹ ہوں. اگر آپ نے ایک آئی کیو ٹیسٹ آج دیا ہے، وہی ٹیسٹ آپ کو 1 مہینے بعد دیا جائے یا 1 سال بعد دیا جائے اور جب آپ کسی اور شہر میں ہوں جہاں پہ آج ہیں اس کے علاوہ تو آپ کے ریزلٹس اور آپ کا آئی کیو وہی رہے. ایسا نہ ہو کہ کسی اور اوکیزن پہ جب آپ کو وہ ٹیسٹ دیا جائے، کسی اور ماحول میں دیا جائے تو آپ کے ریزلٹس بالکل تبدیل ہو جائے. لیکن جیسا کہ ہم پہلے کہہ چکے ہیں 100% ریلائبلٹی سائیکولوجیکل ٹیسٹ میں ممکن نہیں ہے، لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ میکسیمم کنسسٹنسی اسکورز میں آ جائے. تھوڑی سی کمی بیشی ریزلٹس میں ہو سکتی ہے لیکن ان کا رخ، ان کی تصویر، ان کی اصل صورت مکمل تبدیل نہیں ہونی چاہیے. چنانچہ پہلا انگریڈینٹ یا پہلی کریکٹرسٹک ریلائبلٹی کی یہ ہے کہ یہ کنسسٹنسی کا نام ہے جب ایک ہی ٹیسٹ ایک ہی شخص کو دوبارہ یا سہ بارہ مختلف سچویشنز میں دیا جائے. دوسری کوالٹی کیا ہے؟ اور with different sets of equivalent items or under variable examining conditions. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک ہی ٹیسٹ دوبارہ نہ دیا جائے، اس ٹیسٹ سے بالکل ملتا جلتا آلموسٹ آئیڈینٹیکل کوئی اور ٹیسٹ بھی دیا جائے یا اسی جیسے دوسرے آئٹمس دیے جائیں تو آپ کی پرفارمنس ان پہ ویسی ہی آئے جیسے کہ پہلی ٹیسٹ پہ تھی. یہاں پہ ذہن میں یہ بات رکھنی چاہیے کہ ریلائبلٹی جب ہم میجر کرتے ہیں تو اس کا مقصد کیا ہے. ریلائبلٹی بتانے کا مقصد یہی ہے اور اس کے اندر انڈر لائنگ ایزمپشن یہی ہے کہ سائیکولوجیکل ٹیسٹ یا ایجوکیشنل ٹیسٹ کے استعمال میں ہم ایک ایرر کا چانس ہمیشہ مد نظر رکھتے ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے ریزلٹس 100% ریپلیکیبل نہیں ہوں گے. ہم کسی یارڈ اسٹک کا یا فٹ رولر کا یا میٹر کا استعمال نہیں کر رہے کہ ہر دفعہ فاصلہ ایک جتنا ہی ظاہر ہو. ہم بات کر رہے ہیں ہیومن فنامنا کی جو کہ تبدیل ہو سکتا ہے موٹیویشن کی وجہ سے، موڈ کی وجہ سے، صحت کی وجہ سے. تھوڑی سی تبدیلی ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہمارے ریزلٹس میں آ سکتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہم ڈٹرمن کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو تبدیلی آ سکتی ہے اس کا اماؤنٹ کیا ہوگا اور اس کی ایکسٹینٹ کیا ہوگی. اور یہی چیز ہے جو کہ ہم ریلائبلٹی میں میجر کرتے ہیں. جب ہم اسٹیٹسٹیکل طریقے سے ریلائبلٹی کو کمپیوٹ کرتے ہیں، جو اس کا انڈیکس یا اس کا کویفیشنٹ ہمارے پاس آتا ہے وہ یہی ظاہر کرتا ہے کہ یہ ٹیسٹ کتنا ٹرسٹ وردی ہے، کتنا ریلائبل ہے اور اس میں ایرر کا چانس کیا ہے. اگر ہمیں اس چیز کا اندازہ ہو جائے تو ہم
اس کو اعتماد کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں، اور کسی بھی ٹیسٹ کو استعمال کرتے ہوئے جس کی ریلائبلٹی کے بارے میں ہمارے پاس معلومات آلریڈی موجود ہیں، ہم جان سکتے ہیں کہ جب ہم اس رزلٹ کو کسی ڈیسیجن کے لیے استعمال کریں گے تو اس میں کتنا امکان ہے کہ یہ ریزلٹس ٹرو ریزلٹس ہیں، اور کتنا امکان ہے کہ اس میں کچھ تبدیلیاں، کچھ چینجز یا یہ ریزلٹس بائی چانس آ گئے. اور یہی ہمارا مقصد ہے اس بارے میں بات کرنے کا، کہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ ریلائبلٹی کیا ہے اور کیوں استعمال کی جاتی ہے. دا کانسیپٹ آف ایرر ان سائیکولوجیکل ٹیسٹ. اس سیشن میں ہم بات کریں گے کہ جب ہم ریلائبلٹی کو میجر کرتے ہیں اور ایرر کی بات کرتے ہیں تو ایرر سے دراصل کیا مراد ہے. ایرر کا اگر لفظی ترجمہ کیا جائے تو اس کا مطلب ہے غلطی، مسٹیک. لیکن جب ہم ریلائبلٹی کے کانٹیکس میں بات کرتے ہیں تو دراصل ہم مسٹیک یا غلطی کو ایرر نہیں کہہ رہے. ہم بات کر رہے ہیں کہ کوئی چیز، کوئی فائنڈنگس بائی چانس ہو سکتی ہیں یا نہیں ہو سکتی، یا یہ کہ جن سکورز کو ہم ٹرو سکورز سمجھ رہے ہیں کیا وہ ٹرو سکورز ہیں یا نہیں، اور کتنا امکان ہے کہ اگلی دفعہ جب ہم اسی ٹیسٹ کو استعمال کریں گے تو یہی ریزلٹس آ پائیں گے یا نہیں. چنانچہ ریلائبلٹی کے کانسیپٹ کو سمجھنے کے لیے ہمارے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہم سمجھیں کہ ایرر کا کانسیپٹ کیا ہے. اگر آپ ایک ڈیفینیشن کو دیکھیں، کیپلن اینڈ سکوزو، ریلائبلٹی از دا ایکسٹینٹ ٹو وچ اے اسکور اور میجر از فری فرام میجرمنٹ ایرر. Theoretically, reliability is the ratio of true score variance to observed score variance. اس ڈیفینیشن کے مطابق ہم دیکھتے ہیں کہ ریلائبلٹی سے مراد یہ ہے کہ جو سکورز جن کو ہم ٹرو سکورز سمجھ رہے ہیں ان میں کس حد تک ویریئنس جو ہے ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں، کس حد تک ہم تبدیلی اس میں سمجھتے ہیں کہ متوقع ہوگی. آپ کو اب تک سائیکولوجیکل کانسیپٹس کے ساتھ ساتھ کچھ اسٹیٹسٹیکل کانسیپٹ بھی معلوم ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ اسٹینڈرڈ ڈیویشن کیا چیز ہے اور ویریئنس کیا ہے. اسٹینڈرڈ ڈیویشن سے مراد ہے کسی بھی اسکور کا اس گروپ کے اسکور سے جو کہ مین اسکور ہے کتنا فاصلہ ہے، اور تمام گروپ کی جو ڈسٹینس ہے مین سے اس کو لے کے ہم اسٹینڈرڈ ڈیویشن کیلکولیٹ کرتے ہیں. اور اسٹینڈرڈ ڈیویشن جو ہے جب وہ اسکوائر کر دی جائے تو وہ ویریئنس ہوتی ہے. ہم اپنے ایک گروپ کو اگر ایک ٹیسٹ دیں اور اس کی اسٹینڈرڈ ڈیویشن لیں اور اس کی ویریئنس لیں تو اس سے ہمیں اندازہ ہو سکتا ہے کہ اس کی ریلائبلٹی کیا ہوگی. اور ہم جانتے ہیں کہ اگر کسی بھی گروپ میں کسی بھی کریکٹرسٹکس میں کسی بھی فنامنا کے بارے میں بہت زیادہ ویریشن ہو، اسٹینڈرڈ ڈیویشن بہت زیادہ ہو، تو اتنا ہی ہم اس کے مین کو کم ٹرسٹ وردی سمجھ سکتے ہیں، اتنا ہی ہم سمجھیں گے کہ اس گروپ کا مین جو ہے در حقیقت پورے گروپ کی ترجمانی نہیں کر رہا. اسی طرح سے یہ کانسیپٹ جو ہے یہ ریلائبلٹی کے بارے میں بھی استعمال کیا جاتا ہے. اس ڈیفینیشن میں ہم نے دیکھا کہ دو چیزیں کہی گئی، ٹرو اسکور اینڈ ویریئنس اور آبزروڈ اسکور. کسی بھی ٹیسٹ دینے کے بعد جو ہمارا اسکور ہمیں ملتا ہے وہ ہمارا آبزروڈ یا obtained اسکور ہے، لیکن کیا وہ ہمارا ٹرو اسکور بھی ہے یا نہیں. یعنی اگر میں ایک ڈپریشن کے اسکیل کے اوپر اپنے کچھ منٹ صرف کرتی ہوں تو میرا ایک ڈپریشن کا اسکور آ جاتا ہے، کیا ڈپریشن کا یہ اسکور یا انڈیکس واقعی ہی میرے ڈپریشن کی ترجمانی کر رہا ہے یا نہیں. اس چیز کا اندازہ ہمیں ریلائبلٹی سے ہو سکتا ہے. کلاسیکل ٹیسٹ اسکور تھیوری کے مطابق اگر کوئی میجر یا کوئی ٹیسٹ مکمل طور پر ایرر فری ہو تو اس میں حاصل ہونے والے اسکورز ٹرو اسکورز ہوتے ہیں. اس تھیوری کے مطابق everyone can obtain a true score or any test or measure if the measure is free of error. یعنی اگر میجر یا ٹیسٹ بالکل ایرر فری ہوگا تو اس پہ ہمارا جو اسکور آئے گا وہ ٹرو اسکور ہوگا، جس کا مطلب ہے کہ میں نے ڈپریشن کے اسکیل کے اوپر جو اسکور حاصل کیا، اگر تو ڈپریشن کا اسکیل 100% ایرر فری تھا تو جو میرا اسکور آیا وہی میرا ٹرو ڈپریشن کا اسکور ہے. لیکن اگر اس میجر میں یا اس اسکیل میں یا اس ٹیسٹ میں 100% ایرر فری ہونے کی کوالٹی نہیں ہے اور اس کی ریلائبلٹی کم ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میرا جو اسکور آیا وہ ٹرو اسکور نہیں ہے. اینڈ وی نو دیٹ ان سائیکالوجی وی آر ناٹ یوزنگ میجرز وچ آر ٹوٹلی ایرر فری. وی آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ آف اے یارڈ اسٹک اور اے میٹر راڈ. میٹر راڈ سے یا یارڈ اسٹک سے ہر دفعہ جب آپ ایک فاصلہ لیتے ہیں اور اس کی پیمائش کرتے ہیں تو وہی فاصلہ ہر دفعہ آتا ہے.
لیکن ڈپریشن کے اسکیل میں ضروری نہیں کہ ایسا ہو. ہم جانتے ہیں کہ مکمل طور پہ کوئی بھی ٹیسٹ ایرر فری نہیں ہوتا. Scores that we obtained on different measures are not the true scores of the test taker. They are the observed scores plus error. کسی بھی ٹیسٹ پہ کسی بھی ٹیسٹ ٹیکر کا جو اسکور آتا ہے وہ observed یا obtained اسکور ہے, ٹرو اسکور نہیں. observed اسکور جو ہے دراصل ٹرو اسکور پلس ایرر ہے. یعنی اگر ہم کسی شخص کے ٹرو اسکور میں ایرر کو ایڈ کر دیں تو ہمارے پاس obtained اسکور آئے گا. اگر تو میجر 100% ایرر فری تھا تو جو obtained اسکور ہے وہی ٹرو اسکور ہوگا. لیکن اگر آپ کا میجر مکمل طور پہ ایرر فری نہیں ہے تو آپ کا ٹرو اسکور obtained اسکور سے مختلف ہوگا. اس کے لیے ہم یہ فارمولا دیکھ سکتے ہیں, x is equal to t plus e. x سے مراد ہے obtained اسکور یا observed اسکور, t سے مراد ہے ٹرو اسکور اور e stands for error. یہاں پہ وہی بات ہم دہرائیں گے کہ ایرر سے مراد غلطی نہیں ہے. ایرر سے مراد یہ نہیں ہے کہ کسی ٹیسٹ میں غلطیاں پائی جاتی ہیں یا وہ ایک فالٹی ٹیسٹ ہے. فلالیس ٹیسٹ بھی جو ہیں ان میں بھی ایرر ہوگا. ہم جانتے ہیں کہ کوئی بھی سائیکالوجسٹ یا ایجوکیشنسٹ جب اپنے ٹیسٹ بناتا ہے تو کوشش کرتا ہے کہ وہ ہر طرح سے مکمل ہو. جس ڈومین کے لیے بنائے گئے ہیں ان کو ریپرزینٹ کر رہے ہوں. آئٹمس بڑی احتیاط سے بنائے جاتے ہیں, پائلٹنگ کی جاتی ہے, پائلٹ اسٹڈی یا ٹرائی آؤٹ میں اس ٹیسٹ کو جانچا جاتا ہے, اس کے مطابق اس میں پھر فردر تبدیلیاں کی جاتی ہیں, اس کو امپروو کیا جاتا ہے اور پھر ایک فائنل شیپ ٹیسٹ کو دی جاتی ہے. تو اپنی طرف سے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ٹیسٹ جو ہیں وہ ایرر فری ہوں. چنانچہ یہاں پہ ایرر کا لفظ غلطی کی نشاندہی نہیں کر رہا بلکہ اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ یہ امکان ہے کہ مختلف وجوہات کی وجہ سے, مختلف کنڈیشنز کی تبدیلی کی وجہ سے, مختلف مواقع پر استعمال ہونے کی وجہ سے ٹیسٹ کے ریزلٹس میں کچھ تبدیلیاں آنے کا امکان موجود ہے. یہاں پہ یہ دیکھنا ہوگا کہ جب ہم ایرر کی بات کرتے ہیں تو یہ ایرر کہاں سے آتا ہے. سورسز آف ایرر, ہم یہ جانتے ہیں کہ ہم نے ٹیسٹ بناتے ہوئے تو پوری کوشش کی ہوتی ہے کہ اس میں کوئی غلطی نہ رہ جائے. اس کے باوجود ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی ٹیسٹ مکمل ریلائبل تو نہیں ہوتا. 100% سیم آئیڈینٹیکل فائنڈنگز ہمیں شاید کبھی بھی نہیں ملتی. یہ ایرر جس کی ہم بات کر رہے ہیں یہ کہاں سے آتا ہے, سورسز آف ایرر کیا ہے. بیسکلی ہمارے پاس 3 طرح کے سورسز آف ایرر ہو سکتے ہیں. ٹیسٹ ریلیٹڈ فیکٹرز, ٹیسٹ ایڈمنسٹریشن پروسیس ریلیٹڈ فیکٹرز اینڈ ایگزامنی ریلیٹڈ ویریبلس. یعنی ایسے فیکٹرز جو کہ ٹیسٹ میں سے خود جنم لے رہے ہیں, ایسے فیکٹرز جو کہ ٹیسٹ دینے والے کی وجہ سے ٹیسٹ میں آ جاتے ہیں, اور ایسے فیکٹرز جو ٹیسٹ دینے کی سچویشن یا جو ٹیسٹ لے رہا ہے اس کی پرسنالٹی سے متعلق ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ یہ فیکٹرز یا ویریبلس یا سورسز آف ایرر کیا ہیں. ٹیسٹ ریلیٹڈ فیکٹرز, جیسا کہ ہم پہلے بھی جانتے ہیں کہ ٹیسٹ ڈیولپر پوری کوشش کرتا ہے کہ وہ انسٹرکشنل آبجیکٹیوز کو اپنے سامنے رکھے. ان آبجیکٹیوز کی روشنی میں وہ ڈومین کو ڈیوائڈ کرتا ہے. ڈومین یا کنٹینٹ ایریا جو کہ ٹیسٹ میں شامل کیا جانا ہے اس کو ہر آبجیکٹیو کے مطابق ٹیسٹ میں انکلوڈ کیا جاتا ہے. آئٹمس کو ڈیفیکلٹی لیول کے حساب سے ترتیب دیا جاتا ہے. اس کی لینگویج اور ووکیبلری پہ بھی توجہ دی جاتی ہے. اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں, بہت سی ریسرچ سے بھی یہ بات ہمارے سامنے آئی ہے کہ ٹیسٹ میں پھر بھی کچھ انہیرنٹ فیکٹرز ایسے ہوتے ہیں جو کہ سورس آف ایرر بن سکتے ہیں. ان میں سے کچھ یہ ہیں. ڈیفیکلٹی لیول, ٹیسٹ کین بی ٹو ڈیفیکلٹ اور ٹو ایزی. ٹیسٹ آئٹمس کین بی ٹو ڈیفیکلٹ اور ٹو ایزی. ٹو ایزی آئٹم سے بھی بعض اوقات مسئلہ ہو سکتا ہے کہ ایک دفعہ آپ نے بہت آسانی سے اس کو کر لیا, اگلی دفعہ وہی آسانی جو ہے وہ آپ کو اس کو آپ نے کیئرلیسلی لے لیا. ٹو ڈیفیکلٹ سے زیادہ پرابلمس پیش آتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ آئٹمز اگر ایسے ہیں کہ جو ایوریج انسان کے حساب سے بہت زیادہ مشکل ہیں تو لوگوں کو نیچرلی ٹیسٹ کرنے میں مشکل پیش آتی ہے. لیکن دوسری جانب اس میں یہ بھی ہے کہ ٹیسٹ اگر بہت مشکل ہوگا تو اس کی وجہ سے لوگ ہمت ہار دیتے ہیں, ڈس انٹرسٹڈ ہو جاتے ہیں, ان کا جو موٹیویشن کا لیول ہے وہ بہت کم ہو جاتا ہے. تو اگر آپ کو ایک
50 آئٹم والے ٹیسٹ میں پہلے 10 آئٹم ہی بہت مشکل لگے تو آپ کوشش نہیں کرتے کہ اگلے آئٹمس پہ بھی زیادہ توجہ دیں انلیس وہ ٹیسٹ بہت زیادہ میٹر کر رہا ہے آپ کے کسی ایڈمیشن کے لیے یا کسی جاب کی پلیسمنٹ کے لیے. لینتھ آف دا ٹیسٹ ٹو لانگ کازنگ فٹیگ اور بورڈم. بعض اوقات ٹیسٹ بہت لمبے ہوتے ہیں, ان کی اس لینتھ کی وجہ سے جو ٹیسٹ دینے والے ہیں یا اسٹوڈنٹس ہیں یا بعض اوقات مینٹل پیشنٹس ہیں جب وہ یہ ٹیسٹ دے رہے ہوتے ہیں تو وہ ہمت ہار جاتے ہیں اور ان کو بہت زیادہ وہ اچھا محسوس نہیں ہوتا اور اتنا زیادہ وہ اپنا ٹائم اس میں انویسٹ نہیں کرنا چاہتے. ڈومین اور کنٹینٹ not suitable for all test takers or suitable for some but not all. بعض اوقات ٹیسٹ کی ڈومین یا کنٹینٹ حالانکہ بہت احتیاط کے ساتھ منتخب کیا جاتا ہے لیکن ضروری نہیں کہ ہر ٹیسٹ ٹیکر جو اس کو ٹیسٹ دے رہا ہے اس کے لیے وہ سوٹیبل بھی ہو, جس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو لوگ یا جو آرگنائزیشنز یا جو انسٹیٹیوشنز ٹیسٹ منتخب کر رہے ہیں استعمال کے لیے وہ اس کو درست طریقے سے اپنے پوٹینشیل یوزرز کے لیے منتخب نہیں کر رہے. مثلاً آپ نے اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے کوئی ٹیسٹ منتخب کیا لیکن دراصل ان کے لیے وہ کنٹینٹ جو تھا وہ سوٹیبل نہیں تھا. یا ہو سکتا ہے کہ اگر آپ نے 1000 اسٹوڈنٹس کو وہ ٹیسٹ دیا ان میں سے 100 تو اس کے لیے ریلیونٹ تھے لیکن باقیوں کے لیے وہ ٹیسٹ اتنا ریلیونٹ نہیں تھا. اور ہم جانتے ہیں کہ بہت سی جگہوں پہ یہ پریکٹس اختیار کی جاتی ہے کہ ایسے ٹیسٹ اسٹوڈنٹس کے لیے استعمال کر لیے جاتے ہیں یا پلیسمنٹس کے لیے یا اسکریننگ کے لیے جو کہ دراصل ان لوگوں کے لیے سوٹیبل نہیں ہوتے جن پہ استعمال کیے جاتے ہیں. ٹائم لمٹ میں کاز اسٹریس اور ہینڈی کیپ. بعض اوقات ٹیسٹ کی ٹائم لمٹ جو ہے وہ بھی لوگوں کے لیے پریشانی کا باعث بن جاتی ہے. کچھ لوگ وہ تمام کنٹینٹ کر تو سکتے ہیں لیکن ٹائم لمٹ ہونے کی وجہ سے کر نہیں پاتے. اگر ان کو ایک ٹائم لمٹ نہ دی جائے انہیں ایک اوپن ٹائم دے دیا جائے تو شاید وہ اس کو مکمل کر لیں اور اچھی طرح سے کر لیں. تو بعض اوقات ٹیسٹ میں جو ایرر کا چانس ہے اس وجہ سے بھی آ سکتا ہے کہ ٹیسٹ ٹیکر جو ہے یا ایگزامنی جو ہے اس کو وہ کنٹینٹ آتا تھا, اس پہ اس کو عبور تھا لیکن اس کی سپیڈ ویسی نہیں تھی جس کے ساتھ وہ اس کو مکمل کر پاتا, جس کی وجہ سے اس کا جو سکور آیا obtained سکور یا observed سکور وہ اس کا ٹرو سکور نہیں تھا. اگر اس کے پاس زیادہ ٹائم ہوتا اور اس کے اوپر ٹائم کی کوئی پابندی نہ ہوتی تو شاید اپنا ٹرو سکور بھی حاصل کر لیتا. ٹیسٹ ایڈمنسٹریشن پروسیس. ٹیسٹ ایڈمنسٹریشن پروسیس میں بھی بعض اوقات اس طرح کے فیکٹرز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ٹیسٹ میں ایرر ویرینس آ سکتی ہے یا ایرر ان میجرمنٹ جس کو ہم کہتے ہیں وہ پایا جا سکتا ہے. مثال کے طور پہ پہلی بات پور اینڈ ناٹ یونیفارم ٹیسٹنگ کنڈیشنز, فزیکل سیٹنگ اینڈ انوائرمنٹ. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایک ہی ٹیسٹ مختلف لوگوں کو یا مختلف گروپس کو دیتے ہیں لیکن ٹیسٹنگ کنڈیشنز جو ہیں وہ سب کے لیے ایک نہیں ہوتی. نارمیٹو سیمپل جس سے ہم نے نارمز ڈیولپ کیے تھے انہوں نے جس کنڈیشن میں یا جس انوائرمنٹ میں ٹیسٹ دیا تھا وہ ٹیسٹ باقی گروپس کو اسی ماحول میں نہیں ملتا. نارمیٹو سیمپل کو تو آپ نے بڑی آئیڈیل کنڈیشنز میں شاید لیب سیٹنگ میں ٹیسٹ دیا ہو لیکن بعد میں جب اس کو استعمال کیا گیا تو اس کو کسی اسکول میں, کسی یونیورسٹی میں, کسی ہاسپٹل میں, اوپن اسپیس میں اس طرح سے استعمال کیا گیا کہ بہت ساری ڈسٹریکشنز وہاں پہ آ گئی. ٹیمپریچر, نوائز, بہت زیادہ گرمی میں لوگ اچھی طرح سے پرفارم نہیں کر پاتے, بہت سردی میں ان کے لیے ٹیسٹ کو مکمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے, شور شرابے کی وجہ سے, ٹریفک کی وجہ سے, لوگوں کی آمد و رفت کی وجہ سے لوگوں کو ٹیسٹ کرنا جو ہے مشکل لگتا ہے. ان چیزوں کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ جو ان کا سکور ہو وہ ٹرو سکور نہ ہو بلکہ اس کے اندر ایرر آ چکا ہو. یعنی دوبارہ سے ہمیں وہی بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو سکور حاصل کیا گیا وہ obtained سکور تھا. اگر یونیفارم کنڈیشنز ہوتی, ماحول بالکل کمفرٹیبل ہوتا, کوئی ڈسٹریکشن نہ ہوتی تو شاید ان کا سکور کچھ اور آ جاتا. پور, فالٹی, improperly worded, improperly delivered and not uniform instructions. بعض اوقات ٹیسٹ کی انسٹرکشن جو ہیں وہ پہلی بات پراپرلی ورڈڈ نہیں ہوتی, ایسے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں کہ ٹیسٹ ٹیکرز کو سمجھ نہیں آ پاتی یا مشکل الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مختلف سیٹنگز میں جب ٹیسٹ استعمال کیا جا رہا ہو تو انسٹرکشنز بھی مختلف طریقے سے دی جا رہی ہوں, مختلف لوگ انسٹرکشنز دے رہے ہوں
اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بعض اوقات لوگ انسٹرکشنز دیتے ہی نہیں ہیں. جب کوئی انٹرنز یا کوئی ٹرینیز استعمال کر رہے ہوتے ہیں ٹیسٹ کو، تو بعض اوقات وہ ٹیسٹ صرف لوگوں کو تھما دیتے ہیں اور کہتے ہیں اس کو آپ مکمل کریں. ان چیزوں کی وجہ سے بھی ٹیسٹ ٹیکر جو ہے ہو سکتا ہے کہ وہ ٹیسٹ کی نیچر کو، اس کو کرنے کے طریقے کو صحیح طرح سے نہ سمجھ پائے اور اس کا سکور وہ نہ آئے جو کہ دراصل وہ حاصل کر سکتا تھا. ٹیسٹ ایڈمنسٹریٹرز پرسنالٹی، بعض اوقات ٹیسٹ ایڈمنسٹریٹر کی پرسنالٹی کی وجہ سے بھی ٹیسٹ کے سکورز میں فرق آ سکتا ہے. کچھ ٹیسٹ ایڈمنسٹریٹرز جو ہیں وہ یا ایگزامنرز جو ہیں بہت فرینڈلی نہیں ہوتے. دے اپیئر ٹو بی ٹو اسٹرکٹ، ٹو سیریس، ٹو سوبر. سوبر ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن آپ کی سوبرائٹی سے دوسرا شخص ڈر جائے، دوسرے شخص کو لے کے اتنا ریزروڈ ہے، اس سے کوئی بات نہیں کی جا سکتی اور اس سے کچھ پوچھا نہیں جا سکتا. تو ہو سکتا ہے کہ جو ایگزامینیز ہیں کوئی کلیریفیکیشن چاہتے ہوں، کچھ پوچھنا چاہتے ہوں، لیکن ایگزامینر کی پرسنالٹی کی وجہ سے اس سے بات نہ کر پائیں اور وہ کلیریفیکیشن کیے بغیر ہی اپنا ٹیسٹ کر دیں اور اس میں کچھ غلطیاں بھی شاید کر دیں. اس کے علاوہ بعض ایگزامینرز کی پرسنالٹی اس طرح کی ہوتی ہے کہ وہ اوور ویلم کر رہے ہوتے ہیں، اوور پاور کر لیتے ہیں لوگوں کو، اور لوگ دب کے رہتے ہیں اور ڈرتے ہوئے ان کی ٹیسٹ کی پرفارمنس میں کچھ فرق آ سکتا ہے. کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ٹیسٹ ٹیکرز اگر کرٹیکل سچویشنز میں ٹیسٹ دے رہے ہیں، مثلا آپ کی سلیکشن، آپ کا فیوچر، آپ کا ایڈمیشن اس پہ ڈپینڈ کر رہا ہے، تو آپ آلریڈی انڈر اسٹریس ہوتے ہیں اور انگزائٹی میں ہوتے ہیں. اگر ایگزامینر کی پرسنالٹی بھی اس طرح کی ہوگی تو ٹیسٹ ٹیکر جو ہے وہ اور زیادہ انگزائٹی محسوس کر سکتا ہے. ریپور، پور، ٹو مچ اور ٹو لٹل. بعض اوقات ایگزامینرز کا اور ٹیسٹ ٹیکرز کا ریپور ڈیولپ نہیں ہوتا، بعض اوقات بہت زیادہ فرینڈلینس آ جاتی ہے. اس کی وجہ سے بھی ٹیسٹ میں جو ہے وہ ایرر آ سکتا ہے. اگر ایگزامینر آپ کے ساتھ بہت زیادہ فرینڈلی ہے، آپ بہت زیادہ ریلیکسڈ ہیں، آپ اور طرح سے پرفارم کرتے ہیں. اگر وہ بہت زیادہ اسٹرکٹ تھا، اس کے ساتھ بات کرنا بھی مشکل تھا، تو آپ کی پرفارمنس کچھ اور ہوگی. دونوں صورتوں میں ٹیسٹ میں ایرر آ سکتا ہے. The third source of variables or factors that may cause error in measurement are the examinee related variables. ایسے ویریبلس جس میں ایگزامنی یا ٹیسٹ ٹیکر یا اسٹوڈنٹ کی اپنی پرسنالٹی، اس کے اپنے کیریکٹرسٹکس اور اس کے ذاتی فیکٹرز انوالوڈ ہیں. Prior learning and experience. At times, students are familiar with the content of the tests already learned. They have already learned the content, the material, or they are already familiar with the format of the test. اگر کسی اسٹوڈنٹ کو بہت زیادہ پریکٹس ہے ملٹیپل چوائس آئٹمس حل کرنے کی، وہ کسی اور طرح سے پرفارم کرے گا. لیکن اگر کوئی ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے کبھی بھی ملٹیپل چوائس آئٹمس حل نہیں کیے، تو ان کے لیے ٹیسٹ کی نیچر کو سمجھنے میں ہی دشواری ہوگی. تو پرائر لرننگ اور پرائر ایکسپیرئنس جو ہے اس سے ٹیسٹ کے ریزلٹس پہ فرق پڑ سکتا ہے. انڈیویجول ڈفرینسز ود ان گروپ ڈفرینسز، پرسنالٹی اسٹائلس، اسٹریس ٹالرنس لیول، آئی کیو لیول، ایموشنالٹی، موٹیویشن اینڈ نالج. ہم جانتے ہیں کہ کسی بھی گروپ کو جب کوئی ٹیسٹ دیا جاتا ہے تو گروپ میں انڈیویجول ڈفرینسز پائے جاتے ہیں. جو گروپ ہے اس میں لوگ مختلف کریکٹرسٹکس، مختلف پرسنالٹی ٹریٹس، مختلف آئی کیو لیولز، مختلف ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ رکھتے ہیں. مختلف اسکولوں سے پڑھے ہوئے اسٹوڈنٹس میں پرفارمنس میں ڈفرینس آ سکتا ہے، آئی کیو لیول کے حساب سے ڈفرینس آ سکتا ہے، فیملیئرٹی سے فرق آ سکتا ہے، موٹیویشنل لیول سے بہت فرق آتا ہے. اگر آپ بہت زیادہ موٹیویٹڈ ہیں، آپ بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہیں، تو آپ ٹیسٹ کو کسی اور طرح سے حل کرتے ہیں. لیکن اگر آپ موٹیویٹڈ ہی نہیں ہیں اور آپ کو اس کو ٹیسٹ کو کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے اور کسی مجبوری کے تحت آپ وہ ٹیسٹ دینے کے لیے آ گئے ہیں، تو آپ کی پرفارمنس کچھ اور ہوگی. یہ تمام چیزیں بھی جو ہیں یہ میجرمنٹ کے ایرر کا باعث بنتی ہیں، اور جن کی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ہمارے ریزلٹس ہیں ضروری نہیں کہ وہ 100% ٹرو ریزلٹس ہوں. ڈفرنس فرام دا نارمیٹو سیمپل. No group is identical to the normative sample. Every group is different from every other group. ٹیسٹ کے نارمس ہم جانتے ہیں کہ نارمیٹو سیمپل سے حاصل کیے جاتے ہیں. ایک خاصے بڑے گروپ کو وہ ٹیسٹ دیا جاتا ہے،
اس ٹیسٹ سے جو ہمیں رزلٹس ملتے ہیں, جو مین, جو اسٹینڈرڈ ڈیویشن اور باقی کوالٹیز ہمیں حاصل ہوتی ہیں, ان کی بیس پہ ہم نارمس بناتے ہیں. ضروری نہیں کہ ہر دوسرا گروپ جس کو ہم کوئی ٹیسٹ دیں وہ آئیڈینٹیکلی نارمیٹو سیمپل جیسا ہو, اور اس میں وہ تمام کیریکٹرسٹکس پائی جاتی ہوں جو کہ نارمیٹو سیمپل میں تھی. آئیڈیلی تو ہمیں چاہیے کہ جب ہم نارمیٹو سیمپل کو سامنے رکھتے ہیں تو جس بھی گروپ کو ہم وہ ٹیسٹ دیں اس میں وہ تمام کیریکٹرسٹکس موجود ہوں جو کہ نارمیٹو سیمپل میں تھی. لیکن اگر ہم پریکٹیکلی دیکھیں تو ایسا نہیں ہوتا. بعض گروپس نارمیٹو سیمپل سے بہت سملر ہوتے ہیں اور بعض سملر نہیں ہوتے. مثلاً اگر ایک ٹیسٹ امریکہ میں بنایا گیا ہے ینگ لوگوں کے لیے, ایک سرٹن ایج گروپ کے لیے, ایک سرٹن ایجوکیشنل لیول کے لیے, اسی ٹیسٹ کو ہم پاکستان میں استعمال کریں اور وہی ایج گروپ, وہی ایجوکیشنل لیول لے لیں, تو بھی دونوں گروپس مختلف ہوں گے کیونکہ ان کا کلچر, ان کا ملک اور بیک گراؤنڈ مختلف ہے جس میں کہ ٹیسٹ بنایا گیا تھا. جس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم جتنی بھی کوشش کریں کہ گروپس کو میچ کر لیں, بہت سملیرٹی اس میں رکھ لیں, اس کے باوجود بھی کہیں نہ کہیں اس میں فرق آ جائے گا. ریشل ڈفرینس ہو سکتا ہے, کلچرل ڈفرینس ہو سکتا ہے, جینڈر کا ڈفرینس ہو سکتا ہے, سوشو اکنامک کلاس کی وجہ سے ڈفرینس آ سکتا ہے, ایکڈیمک بیک گراؤنڈ کی وجہ سے, ووکیبلری, بہت سی خصوصیات ہیں جن کی بنیاد پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم گروپس کو اپنی طرف سے آئیڈینٹیکل بھی بنانے کی کوشش کریں تو بھی اس میں فرق آ سکتا ہے. ود ان پرسن ڈفرینسز, ود ان گروپ ڈفرینسز, بٹوین گروپ ڈفرینسز, یہ تو ہوتے ہی ہیں, لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ود ان پرسن بھی ڈفرینسز آ سکتے ہیں. اسی شخص کو جب ہم ایک سے زیادہ موقع پر ٹیسٹ دیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے ریزلٹس مختلف ہوں گے, کیونکہ انسان کا ایک اوکیزن سے دوسرے اوکیزن تک موٹیویشنل لیول مختلف ہو سکتا ہے, فزیکل کنڈیشن میں تبدیلی آ سکتی ہے, ہیلتھ کنڈیشنز میں تبدیلی آ جاتی ہے. بعض اوقات انسان بیمار ہوتا ہے, کمزور محسوس کر رہا ہوتا ہے, بعض اوقات بالکل فٹ محسوس کر رہا ہوتا ہے, بعض اوقات اس کو بھوک لگی ہو سکتی ہے, بعض دفعہ اس کو بھوک لگی ہوئی نہیں ہو سکتی. At times people are happy, at times they are not. ہو سکتا ہے پہلی دفعہ جب پرسن ایکس نے کوئی ٹیسٹ دیا تو وہ بہت زیادہ ڈپریس تھا, دوسری دفعہ جب اس نے ٹیسٹ دیا تو بالکل نارمل تھا اور خوش باش تھا. ریزلٹس میں تبدیلی خود بخود آ جائے گی. اگر آپ ایڈمیشن کے لیے ٹیسٹ دے رہے ہیں اور آپ کے لیے میٹر نہیں کرتا کہ کسی بھی کالج میں داخلہ ہو جائے تو آپ اتنی زیادہ اسٹریس محسوس نہیں کرتے. لیکن اگر ٹیسٹ, وہی ٹیسٹ آپ کو ایک اسکالرشپ کو حاصل کرنے کے لیے دینا پڑ رہا ہے تو آپ کا انگزائٹی کا اور اسٹریس کا لیول تبدیل ہو جاتا ہے. اسی ٹیسٹ پہ آپ نے پہلے کچھ اور سکور حاصل کیا تھا اور اب اسٹریس کی وجہ سے ہو سکتا ہے آپ کا سکور اتنا اچھا نہ آئے, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اب آپ کا سکور دوسری دفعہ بہت اچھا آ جائے بیکاز یو آر ہائیلی موٹیویٹڈ. پہلی دفعہ آپ زیادہ موٹیویٹڈ نہیں تھے, لیکن اس دفعہ آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ ٹیسٹ بہت اچھا کریں گے تو آپ کو اسکالرشپ مل سکتا ہے. So what we are trying to say is that sources of error can be emerging from the test, from the testing situation, and from within the test taker. Personality factors, biological factor, physiological, environmental factors, testing conditions, یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ٹیسٹ میں ایرر کا باعث ہو سکتی ہیں. لیکن دوبارہ سے یہ بات ہم دہراتے ہیں کہ ایرر سے مراد غلطی نہیں ہے. ایرر سے مراد یہی ہے کہ ٹیسٹ کے نتیجے میں حاصل ہونے والا سکور کیا ٹرو سکور ہے یا نہیں. اور ہم اس بات سے ایگری کر چکے ہیں, ریسرچ سے بات ہمیں معلوم ہے کہ 100% ٹرو سکور ٹیسٹ میں حاصل نہیں ہوتا, اس میں کچھ نہ کچھ ایرر ویرینس پائی جاتی ہے. اب ٹیسٹ ڈیولپرز کوشش کرتے ہیں کہ یہ ویرینس جو ہے یہ کنٹرول ہو جائے. یہ فیکٹرز جو ایرر کا باعث بن رہے ہیں ان کو کنٹرول کر لیا جائے, اور ٹیسٹ کو بناتے ہوئے تمام تر احتیاط برتی جاتی ہے کہ ٹیسٹ میں کسی اس طرح کا ایرر کا جو امکان ہے اس کو کم سے کم کر دیا جائے. وی کین ناٹ کنٹرول اینڈ اٹ از ناٹ پاسبل ٹو کنٹرول ایچ اینڈ ایوری پاسبل سورس آف ایرر, کیونکہ ہو سکتا ہے اور بالکل ممکن ہے کہ آپ نے آئیڈیلی اسپیکنگ ہر سورس آف ایرر کو کنٹرول کر لیا ہو اور اچانک ٹیسٹنگ روم میں بجلی چلی جائے, اس سے تمام کا سیٹ اپ جو ہے وہ تمام کا تمام تبدیل ہو سکتا ہے.
یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے تمام ویریبلس کو کنٹرول کر لیا ہو اور اچانک ایگزامنی کا پاؤں پھسل جائے. تو اس طرح کی چیزیں جو ہم پرڈکٹ بھی نہیں کر سکتے وہ بھی ہو سکتی ہیں، جس کی وجہ سے ٹیسٹ میں کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی پاسبل ایرر آ سکتا ہے اور ایرر ویریئنس پیدا ہو سکتی ہے. جس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم ریلائبلٹی کو کیلکولیٹ کرتے ہیں، ریلائبلٹی کا کویفیشنٹ جو ہمارے پاس آتا ہے وہ ہمیں یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ اس ٹیسٹ میں کس حد تک ایرر کا چانس ہے، کس حد تک ویریئنس ایسی ہے جو کہ ہم کنٹرول نہیں کر سکتے اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس ٹیسٹ میں آ سکتی ہے. اور یہ بات ہم کیوں کر کہتے ہیں؟ یہ بات ہم کہتے ہیں اسٹیٹسٹیکل پروسیجرز کی بنیاد پر. یہ بات ہم کہتے ہیں کہ جب ہم نے پریویس انفارمیشن کو، پریویس ڈیٹا کو اسٹیٹسٹیکل ٹیسٹ کے ذریعے سے جانچا ہوتا ہے، انالائز کیا ہوتا ہے، اور اس کے نتائج کی بنا پہ ہم کہتے ہیں کہ یہ ریلائبلٹی کا انڈیکس ہے اور یہ امکان ہے کہ اس ٹیسٹ میں اس حد تک ایرر پایا جا سکتا ہے. اور یاد رکھنے کی بات یقیناً یہی ہے کہ ایرر سے مراد غلطی نہیں ہے. ہم نے اس سیشن میں یہ دیکھا کہ ریلائبلٹی کیا ہے اور ریلائبلٹی میں ایرر کا کیا تصور ہے، ایرر کی کیا کیا سورسز ہو سکتی ہیں، اور کیوں ٹیسٹ ٹیکرز کے لیے یہ چیز بہت اہم ہے کہ وہ سمجھ لیں کہ ہر ٹیسٹ میں کچھ نہ کچھ امکان ہے کہ ان کا سکور جو ہے وہ ٹرو سکور نہیں ہے بلکہ obtained سکور ہے. دوسری جانب ٹیسٹ ڈیولپر کے لیے بھی یہ بات بہت زیادہ اہم ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ٹیسٹ ڈیولپرز پوری کوشش کرتے ہیں کہ جتنے بھی ویریبلز جو سورس آف ایرر ہو سکتے ہیں ان کو کنٹرول کیا جائے، ٹیسٹ کو احتیاط سے بنایا جائے، ٹیسٹ ڈومین اور کنٹینٹ کو بہت کیئرفلی سلیکٹ کیا جائے، آئٹمس بہت کیئرفلی بنائے جائیں، آئٹمس کی فارمیٹنگ کو بڑی احتیاط سے منتخب کیا جائے، ڈیفیکلٹی لیول کو مد نظر رکھا جائے، اور ہر ٹیسٹ کی انسٹرکشنز بھی اسی لیے تحریر کر دی جاتی ہیں تاکہ ان کو یونیفارم طریقے سے استعمال کیا جائے. مقصد وہی ہے کہ ایرر ویریئنس کو یا ایرر کو کم سے کم لیول پہ لے آیا جائے. مگر ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ریلائبلٹی ہم میجر ہی اسی لیے کر رہے ہیں کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ٹیسٹ مکمل طور پر ایرر فری نہیں ہو سکتا، اس میں کچھ امکان ضرور ہوگا کیونکہ ہم ہیومن ویریبلس کے ساتھ یا ہیومن پارٹیسپینٹس کے ساتھ کام کر رہے ہیں. تو یہ ممکن ہے کہ ہر دفعہ جب ہم ایک ٹیسٹ کو ریپیٹ کریں تو اس میں کچھ نہ کچھ تبدیلی آ جائے، لیکن زیادہ بڑی تبدیلی ہم ایکسپیکٹ نہیں کرتے. اگر بہت بڑی تبدیلی کا امکان ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ٹیسٹ ریلائبل نہیں ہے. ریلائبلٹی کا کوایفیشنٹ جتنا بڑا ہوگا اتنی زیادہ اس کی ریلائبلٹی یعنی ایرر کا چانس کم ہوگا. ریلائبلٹی کو ہم کوریلیشن کی فارم میں رپورٹ کرتے ہیں. کوریلیشن ہم جانتے ہیں کہ ایک سے زیادہ نہیں ہوتا، تو کوئی بھی ریلائبلٹی کا جو کوایفیشنٹ ہے ایک سے جتنا نزدیک ہوگا، مثلاً 0.9، اس کو ہم اتنا ہی زیادہ ریلائبل سمجھیں گے. اگر ریلائبلٹی کے انڈیکس یا کوایفیشنٹ بہت کم ہے تو ٹیسٹ ریلائبل نہیں ہے، اس میں ایرر کا بہت زیادہ چانس ہے، یعنی اس میں جو ویریئنس ہے ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ بہت زیادہ ہوگی. اس سیشن میں ہم یہ جان چکے ہیں کہ ریلائبلٹی میں ایرر کا تصور بہت اہمیت رکھتا ہے اور اسی کو کنٹرول کرنے کی ہمیں ضرورت ہے تاکہ ریلائبلٹی کا انڈیکس یا کوایفیشنٹ ٹیسٹ میں زیادہ ہو. اسی سے دوسری ریلیٹڈ چیز جو ہے وہ کوریلیشن کا تصور ہے. کوریلیشن اور ایرر کے کانسیپٹ کو استعمال کرتے ہوئے ہی ریلائبلٹی میجر کی جاتی ہے اور رپورٹ کی جاتی ہے. ریلائبلٹی کے تصور میں یا ریلائبلٹی کے رپورٹ کرنے میں اور اس کے استعمال کرنے میں ایرر ویریئنس اور کوریلیشن دو اہم کانسیپٹس ہیں. آپ اب تک اسٹیٹسٹیکل کانسیپٹ سے خاصی حد تک واقف ہیں اور آپ جان چکے ہوں گے کوریلیشن کیا چیز ہے اور کس مقصد کے لیے استعمال ہوتی ہے. اس سیشن میں ہم مختصراً دیکھیں گے کہ ریلائبلٹی میں کوریلیشن کا تصور کس طرح سے استعمال ہوتا ہے. کوریلیشن انڈیکیٹس اے ریلیشن شپ اور کورسپونڈنس بٹوین ٹو ویریبلس. جب ہم یہ دیکھنا چاہیں کہ دو ویریبلس مثلاً ایکس اور وائی آپس میں ریلیٹڈ ہیں یا نہیں تو ہم کوریلیشن کیلکولیٹ کرتے ہیں. We need two sets of scores to calculate correlation. اور ہم یہ assume کر رہے ہوتے ہیں کہ دو scores یا تو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ انکریز اور ڈیکریز ہو رہے ہوں گے یا اپوزٹ ڈائریکشن میں بڑھ رہے اور کم ہو رہے ہوں گے.
یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دو ویریبلس میں کوئی بھی ریلیشن شپ نہ ہو. مثال کے طور پہ ہم نے دیکھا ہے کہ آئی کیو جن لوگوں کا زیادہ ہوتا ہے ان کی ٹیسٹ پرفارمنس بھی اچھی ہوتی ہے. یا ہم یہ کہہ لیں کہ جن کا آئی کیو زیادہ ہوتا ہے وہ میتھمیٹیکل ایبلٹی میں بہت اچھے ہوتے ہیں. تو آپ اگر یہ دیکھنا چاہیں کہ کیا واقعی یہ بات سچ ہے تو آپ آئی کیو اسکورز لے سکتے ہیں گروپ کے اور اسی گروپ کے میتھمیٹکس کے اسکورز اور کوریلیشن کا فارمولا اپلائی کر دیجیے. جو رزلٹ ہمیں حاصل ہوگا یا جو ویلیو حاصل ہوگی کوریلیشن کی وہ ہمیں بتائے گی کہ واقعی آئی کیو میں اور میتھمیٹکس میں کوئی ریلیشن شپ ہے یا نہیں. اسی کانسیپٹ کو ریلائبلٹی کو میجر کرنے کے لیے اور اس کی کمپٹیشن کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے. ایز وی ہیو آلریڈی سیڈ کوریلیشن مینس دا ریلیشن شپ اور کورسپونڈنس بٹوین ٹو سیٹس آف اسکورس. The value of correlation tells us two things about the relationship. One, the magnitude of the relationship, and two, the direction. Magnitude means the size of the relationship. یعنی relationship کتنی زیادہ ہے یا اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کتنی بڑی ہے یا کتنی کم ہے. Direction کا مراد ہے کیا relationship positive ہے یا negative. Magnitude کی بات کریں تو correlation جو ہے its value can never be more than 1. اور اکثر ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو بتاتے ہیں کہ جب آپ اسٹیٹسٹکس کر رہے ہوں اور کوریلیشن کا کوئی پرابلم سالو کر رہے ہوں اور آپ کا جواب 50 یا 100 یا 20 آ جائے تو خوش ہونے کی ضرورت نہیں کہ بہت بڑی ریلیشن شپ آپ نے ڈسکور کر لی. اگر آپ کی ویلیو 20, 50 یا 100 آئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا سوال غلط سالو ہوا ہے. بیکاز دا ویلیو آف کوریلیشن کین نیور بی مور دین 1. اٹ رینجز بٹوین -1 اینڈ +1. جو ویلیو میکسیمم ویلیو کوریلیشن کی 1 ہو سکتی ہے. +1 سے مراد ہے پازیٹیو ریلیشن شپ, -1 سے مراد ہوگی نیگیٹو ریلیشن شپ. اور دونوں کے درمیان میں 0 کی ویلیو بھی آ سکتی ہے. 0 سے مراد ہے کہ دو ویریبلس میں کوئی ریلیشن شپ نہیں ہے. +1 مینس پرفیکٹ پازیٹیو کوریلیشن, -1 مینس پرفیکٹ نیگیٹو کوریلیشن, اینڈ 0 مینس نو کوریلیشن ایٹ آل. لیکن یہ تین ویلیوز جو ہیں ایکسٹریم پہ ہیں. بہت سی ویلیوز ہیں جو 0 اور +1 کے بیچ میں آتی ہیں اور بہت سی ویلیوز ہیں جو 0 اور -1 کے بیچ میں آئیں گی. کوئی پلس والی ویلیو جتنی +1 سے نزدیک ہوگی اتنی ہی زیادہ اسٹرانگ اور بڑی ریلیشن شپ ہوگی. مثال کے طور پہ 0.8, 0.85, 0.9, 0.95, 0.97 جتنا آپ 1 کے نزدیک جائیں گے اتنا ہی آپ کا ریلیشن شپ کا جو میگنیٹیوڈ ہے وہ زیادہ ہوگا. دوسری جانب اگر آپ کی ویلیو -9 یا -95 تھی 0.95 تھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ریلیشن شپ جو ہے وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہے لیکن نیگیٹو ہے. اور جیسے کہ ہم نے بھی کہا ریلیشن شپ کی ویلیو پوائنٹس میں بتائی جاتی ہے کیونکہ ریلیشن شپ یا کو ریلیشن 1 سے زیادہ نہیں ہو سکتا. جتنی زیادہ آپ کی ویلیو 0 سے نزدیک ہوگی اتنی ہی ویک ریلیشن شپ ہوگی. مثلاً 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 یہ سب کمزور اور ویک ریلیشن شپس ہیں. ڈائریکشن سے مراد یہ ہے کہ وہ پلس ہے یا مائنس, نیگیٹو ہے یا پازیٹیو. تو 0.3 سے مراد ہے کہ پازیٹیو ریلیشن شپ ہے لیکن ویک ہے. -0.3 سے مراد ہے کہ نیگیٹو ریلیشن مگر ویک کو ریلیشن ہے. اسی طرح سے ویلیوز کم اور زیادہ ہوتی رہتی ہیں. Now coming back to the concept of positive and negative relationship. A positive relationship means that both variables in question or both sets of scores in question increase and decrease together. When A increases, B also increases, and when A decreases, B also decreases. یہ positive relationship ہے, یعنی دونوں سیٹس آف اسکورس کی بڑھنے اور گھٹنے کی ڈائریکشن ایک ہی تھی. نیگیٹو ریلیشن شپ سے مراد ہے کہ دونوں ویریبلس ہیں جو اپوزٹ ڈائریکشن میں انکریز یا ڈیکریز ہو رہے ہیں. A increases when B decreases and A decreases when B increases. جب A کی تعداد یا اماؤنٹ بڑھتی ہے تو B گھٹ جاتا ہے اور جب B بڑھتا ہے تو A گھٹ جاتا ہے. یہ ایک نیگیٹو ریلیشن شپ ہے. دونوں ہی اسٹرانگ ریلیشن شپس ہو سکتی ہیں. ایک پرفیکٹ ریلیشن شپ 1 ہوگی. پرفیکٹ پازیٹیو ریلیشن شپ جب آئے گی
تو آپ کی کوریلیشن کی ویلیو 1 ہوگی +1. اور پرفیکٹ نیگیٹو ریلیشن شپ ہوگی تو آپ کی کوریلیشن کی ویلیو جو ہے وہ -1 ہوگی. کوریلیشن کے کانسیپٹ کو سمجھنے کے لیے ہمیں اسکیٹر پلاٹ کا یا گراف بنانے کا کانسیپٹ استعمال کرنا چاہیے. آپ جانتے ہیں کہ جب ہم گراف بناتے ہیں تو ایکس ایکسس پہ اور وائی ایکسس پہ ہم 2 طرح کے سیٹس آف سکورز رکھتے ہیں. اگر دونوں سکورز ایک ساتھ بڑھ رہے ہوں اور گھٹ رہے ہوں تو یہ پازیٹیو ریلیشن شپ ہوگی. یعنی ایکس ایکسس پہ جو لوگ کم سکورز کی طرف تھے وائی پر بھی ان کے کم سکورز تھے, اور جو ایکس ایکسس پہ ان کے سکورز بڑھتے گئے وائی پہ بھی ان کے سکورز بڑھتے گئے, تو یہ ایک پازیٹیو ریلیشن شپ یا پازیٹیو کوریلیشن ہوگا. ابھی ہم ایک سیٹ آف ڈیٹا دیکھتے ہیں جس میں ہمارے پاس کچھ مارکس ہیں اور کچھ سکورز. آئی کیو ٹیسٹ, سکورز, مارکس ان میتھمیٹکس, مارکس ان انگلش اینڈ کلاسز مسڈ ان اکیڈیمک سیشن. اس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ اسٹوڈنٹس کے بارے میں ہمارے پاس ڈیٹا ہے. وی ہیو ڈیٹا ریگارڈنگ دیئر آئی کیو اسکورس یا آئی کیو, the marks that they obtained in 2 tests, and also the classes that they had missed during an academic session. ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے آپس میں ریلیشن شپ کیا ہے. کیا آئی کیو اسکورس کا تعلق میتھمیٹکس کے ساتھ ہے, اور کیا اس چیز کا تعلق کوئی کلاسیں مس کرنے سے بھی ہے یا نہیں. پہلی سچویشن میں ہم دیکھتے ہیں مارکس ان میتھمیٹکس اینڈ آئی کیو آف ریسپونڈنٹس. اگر آپ اس گراف کو دیکھیے تو یہ آپ کو باٹم لیفٹ سائڈ سے اپر رائٹ سائڈ کی طرف جاتا ہوا دکھائی دے گا. دس از اے پرفیکٹ پازیٹیو ریلیشن شپ, کیونکہ اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ ہر شخص اپنے آئی کیو اسکور کے حساب سے ہی میتھمیٹکس میں اسکورس حاصل کر رہا ہے. جن کے اسکورس آئی کیو میں زیادہ ہیں میتھس میں بھی زیادہ ہیں, اور جن کے اسکورس ایک گروپ میں کم تھے دوسرے سیٹ میں بھی کم ہے. اس طرح کا گراف جو ہے وہ ایک پرفیکٹ پازیٹیو ریلیشن شپ دکھا رہا ہے. یہ ایک آئیڈیل گراف ہے, لیکن اس کی شکل تھوڑی سی مختلف بھی ہو سکتی ہے, تھوڑا سا ٹلٹ بھی ہو سکتا ہے, لیکن ڈائریکشن یہی رہے گی. دوسری جانب اگر ایک نیگیٹو ریلیشن شپ ہم دیکھیں, پرفیکٹ نیگیٹو ریلیشن شپ, تو اس کی لائن کی ڈائریکشن بالکل مختلف ہے. اٹ اسٹارٹس فرام دا اپر لیفٹ اینڈ اینڈس ایٹ دا ایکسٹریم باٹم رائٹ. آئی کیو آف ریسپونڈنٹس اینڈ مسڈ کلاسز. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جن اسٹوڈنٹس کا آئی کیو زیادہ تھا انہوں نے کلاسیں کم مس کی, جن کا آئی کیو کم تھا انہوں نے زیادہ کلاسز مس کی. اس شیپ کا گراف ایک پرفیکٹ نیگیٹو ریلیشن شپ شو کر رہا ہے. اور اگلے گراف میں آپ دیکھ سکتے ہیں اٹس اے زیرو کوریلیشن, یعنی مختلف سکور جو ہیں وہ اسکیٹر ہوئے ہیں پوری بیس کے اوپر, اور کوئی ایک سرٹن لائن یا ایک سرٹن پیٹرن سکورز کا ہمارے سامنے نہیں آ رہا. یہی تصور ہم ریلائبلٹی میں استعمال کرتے ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کسی شخص کے ایک اوکیزن کے یا کسی گروپ کے ایک اوکیزن کے ٹیسٹ جو ہیں وہ اگلے اوکیزن یا دوسری دفعہ کی ٹیسٹنگ یا ری ایگزامینیشن کے ساتھ کتنا کوریلیٹ کرتے ہیں. آئیڈیلی تو ایک پرفیکٹ ریلیشن شپ ہونی چاہیے کہ جو سکورز پہلی دفعہ آئے دوسری دفعہ بھی اس گروپ کے ویسے ہی سکورز آئے. لیکن جیسے کہ ہم پہلے کہہ چکے ہیں ایسا ہونا آئیڈیلی تو ہو سکتا ہے, لیکن یہ پریکٹیکلی ممکن نہیں ہے. کچھ نہ کچھ سورس آف ایرر رہ جاتا ہے. کوریلیشن کی جب ہم کمپیوٹیشن کرتے ہیں ریلائبلٹی کو میجر کرنے کے لیے, تو اس سے ہمیں یہی معلوم ہوتا ہے کہ دونوں دفعہ کی ایگزامینیشن میں اور ان کے سکورز میں کیا کوریلیشن ہے, کتنا وہ ایک دوسرے کے ساتھ بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں, اور اس کی ڈائریکشن کیا ہے. ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ پازیٹیو ڈائریکشن میں ہی سکورز بڑھیں گے. اور اس کوریلیشن کی ویلیو سے جہاں ہمیں دونوں دفعہ کی ایگزامینیشن کی ریلیشن شپ معلوم ہوتی ہے, اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ ایرر کا یا ویرینس کا کیا امکان ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ ریلائبلٹی کے تصور میں 2 چیزیں جو ہیں وہ آپریٹ کر رہی ہیں, دا کانسیپٹ آف ایرر اینڈ دا کانسیپٹ آف کوریلیشن. ایرر موجود ہو سکتا ہے, ہمیں اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرنی چاہیے, اور اگر ہم اس کو کنٹرول کر لیں گے اور جتنا زیادہ کنٹرول کریں گے اتنا زیادہ ہمارا کوریلیشن 2 دفعہ کی ایگزامینیشن میں آ جائے گا. اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ ٹیسٹ کنسٹرکشن میں اور ٹیسٹ ایڈمنسٹریشن میں جتنی احتیاط برتی جائے گی اتنا ہی زیادہ ہم اپنے کوریلیشن کو بھی اسٹرانگ بنا سکتے ہیں,
اتنا ہی زیادہ ہم اپنے ٹیسٹ کو ریلائبل بنا سکتے ہیں. ریلائبلٹی کس طرح سے میجر کی جاتی ہے اور اس کو کس کس طرح سے ہم کیلکولیٹ کر سکتے ہیں، اس کے لیے بہت سے اسٹیٹسٹیکل پروسیجرز ہمارے پاس موجود ہیں جن کے بارے میں ہم کبھی آئندہ بھی بات کریں گے. اس وقت کے لیے ہمیں صرف یہی جان لینا چاہیے کہ کوریلیشن وہ طریقہ ہے جس سے ریلائبلٹی کمپیوٹ کی جاتی ہے، اور اس کو بہتر بنانے کے لیے اگر ہم جتنا زیادہ کنٹرول اور احتیاط استعمال کریں گے اتنا ہی زیادہ ہمارے پاس کوریلیشن کی اچھی ویلیو آ جائے گی اور اتنا ہی زیادہ ہمارا ٹیسٹ جو ہے وہ ریلائبل بن جائے گا. اس کے علاوہ باقی پروسیجرز کے بارے میں آئندہ بات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.